آج رمضان کا 13واں دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے قرآن میں اسلامی افکار پر رمضان کے 13ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کا یہ مطالعہ واقعی بہت گہرا ہونے والا ہے۔ بہت گہرا ہے، کیونکہ اس گہرے مطالعے کا جو مقصد ہے وہ ایک بہت ہی منفرد اور طاقتور زاویے کو سمجھنا ہے۔ یعنی توحید کے اثرات کو؟ بالکل، توحید یعنی خدا کی وحدانیت کے جو انسان کے ذہن اور نفسیات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، آج ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ عام طور پر جب توحید کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں ایک روایتی سی تصویر بنتی ہے کہ بس یہ دل میں رکھا جانے والا ایک عقیدہ ہے۔ ہاں، یا کوئی ایسی سچائی جسے بس خاموشی سے مان لینا کافی ہے۔ لیکن آج جن ذرائع کا ہم جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ اس پوری سوچ کو بالکل پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ بالکل پلٹ دیتے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق توحید کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ جی، یہ تو ایک انتہائی بھاری اور متحرک ذمہ داری ہے، ایک شعوری ذمہ داری ہے جسے نبھانا کوئی معمولی کام نہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ مصنف اس لیکچر میں توحید کو ایک بالکل نئے اور عملی زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ اور اس گہرے مطالعے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہاں توحید کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ معاشرے میں موجود شرک کی ہر ظاہری اور باطنی علامت کو جڑ سے اکھاڑنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ مصنف کی دلیل بڑی واضح ہے کہ توحید صرف ایک ذاتی عبادتی عمل نہیں ہے۔ مطلب یہ صرف مسلح تک محدود نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو ایک مکمل لائف سٹائل ہے، ایک سوچنے کا انداز ہے جو انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور پورے معاشرتی ڈھانچے کو بدلنے کی بات کرتا ہے۔ یعنی جب تک کسی معاشرے میں عدم مساوات یا ظلم کی کوئی ایک علامت بھی باقی ہے تو مصنف کے نزدیک ایک سچے موحد کی جدوجہد ختم نہیں ہوتی۔ چلیے اس بات کی تہ تک جاتے ہیں۔ مجھے اس مواد میں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ عربی زبان اور لغت کے اعتبار سے توحید کے لفظ کا تجزیہ ہے۔ ہاں، وہ لفظی مطلب والی بحث۔ جی، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف ایک ہونا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مصنف بڑے اچھے انداز میں واضح کرتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب ایک کرنا یا ایک میں بدل دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ محض ایک اسم یا نام نہیں رہا، یہ تو ایک فعل بن گیا، ایک ایکشن۔ بالکل، اور اس ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ غیر توحیدی معاشروں کو توحیدی معاشروں میں بدلنے کی کوشش کی جائے۔ توحید خاموش بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ جی نہیں، خاموش بیٹھنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ اس کا براہ راست مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں اور نظاموں کو جو توحید کے خلاف ہیں انہیں توحیدی سانچے میں ڈھالا جائے۔ اور یہیں پر وہ عام سطحی سوچ اور اس گہرے مطالعے کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ مصنف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ توحید کا مطلب صرف تسبیح کے دانے گھمانا یا کسی کونے میں بیٹھ کر عبادت کر لینا نہیں ہے۔ اس کا عملی اور سماجی مطالبہ بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا مطالبہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک حقیقی توحیدی معاشرہ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ غربت کا مکمل خاتمہ کیا جائے، دولت کی مساویانہ تقسیم ہو، اور ان تمام جنبوں اور تنازعات کو ختم کیا جائے جو انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ مطلب اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو اسلام میں توحید کوئی آرام دہ عقیدہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو انسانی کاندھوں پر ڈالی گئی ایک انتہائی کٹھن ذمہ داری ہے، سب سے بھاری فریضہ ہے۔ دنیا میں بہت سے نظریات ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں، لیکن مواد کے مطابق توحید ان تمام مقاصد کا احاطہ کرتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی مسلسل اور نہ رکنے والی جد و جہد ہے جہاں انسان مطمئن ہو کر بیٹھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ارد گرد کی دنیا ناانصافی سے پاک نہ ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب ہم اتنی بھاری ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے، اور وہی مصنف کا مرکزی نقطہ بھی ہے۔ جی، کہ اس عقیدے کا انسان کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی جدوجہد تو کسی بھی انسان کو تھکا سکتی ہے نا۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے، لیکن لیکچر اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایک سچا موحد کبھی تنگ نظر یا مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی سوچ کا کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے، حیران کن حد تک وسیع ہو جاتا ہے، اور مصنف نے اس کی تشریح بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ یہ سوچ کی وسعت والا حصہ واقعی غور طلب ہے۔ ہم انسان عام طور پر اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی 50 یا 100 سالہ زندگی کے پیمانے پر ناپتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بیج ہم بوئیں اس کا پھل ہم اپنی ہی زندگی میں کھا لیں۔ بالکل، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ توحید انسان کو اس محدود ٹائم فریم سے نکال دیتی ہے۔ اسے اگر تھوڑا اور کھول کر بیان کیا جائے تو مصنف ایک مادیت پسند یعنی مٹیریلسٹ شخص
اور ایک معاہد پر تقابل کرتے ہیں۔ وہ موت کے بعد والے نظریے کی بنیاد پر؟ جی، ایک مادیت پسند کا نظریہ حیات کیا ہے؟ وہ یہی مانتا ہے کہ موت کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی، محدوم ہو جائے گی۔ اس کی کل کائنات یہی چند سالوں کی زندگی ہے؟ اب ذرا سوچیں، اگر ایسا شخص کوئی بڑا سماجی کام شروع کرے اور اسے دنیاوی ناکامی کا سامنا ہو، یا وہ دیکھے کہ اس کے جیتے جی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو وہ کتنی جلدی مایوس ہو جائے گا۔ اس کا دل ٹوٹ جانا ایک فطری بات ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو موت کے بعد کوئی اور موقع ہے ہی نہیں۔ لیکن مصنف کے مطابق ایک محدث کا زاویہ نگاہ بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو کسی چیز کا اختتام نہیں سمجھتا۔ وہ اسے ایک بہت ہی وسیع اور مختلف زندگی کا آغاز سمجھتا ہے، اور جب کوئی یہ سوچ لے کہ اس کی جد و جہد کی حد اس کی جسمانی عمر تک محدود نہیں، تو وہ فوری طور پر انا پرستی اور خود غرضی سے باہر آ جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے اس میں کیا ملے گا۔ بالکل، وہ اس بات پر کام کرنے لگتا ہے کہ اس کے عمل کا اس ابدی سفر میں کیا کردار ہوگا، اور یہ ایک زبردست نفسیاتی تبدیلی ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی نفسیاتی تبدیلی کا ایک اور نتیجہ ہے جسے مصنف نے اس پوری بحث کا سب سے طاقتور پہلو قرار دیا ہے۔ جی، اور وہ ہے خوف کا مکمل خاتمہ، توحید کا سب سے بڑا نفسیاتی اثر۔ لیکن ذرا رکیں، کیا یہ دعویٰ کچھ زیادہ ہی بڑا نہیں لگ رہا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب خوف تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈر انسان کی زندگی میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر خوف نہ ہو تو انسان کیا کچھ کر گزرے۔ بالکل، لیکن مصنف کا یہ کہنا کہ توحید انسان کو ہر قسم کے دنیاوی خوف سے نجات دلا دیتی ہے، یہ ایک انتہائی گہرا تجزیہ ہے۔ وہ حقائق کو کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں موجود معاشرتی بگاڑ یا برائیوں کی جڑ تک جائیں تو وہاں ہمیں کوئی نہ کوئی خوف چھپاوا ملے گا۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر، ایک انسان کنجوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے اندر غربت اور افلاس کا خوف بیٹھا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک انسان اپنے ارد گرد ہونے والے جرائم اور ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ اسے مشکلات کا خوف ہوتا ہے، مصیبتوں کا ڈر ہوتا ہے۔ اور ان سب میں سب سے بڑا خوف کون سا ہے؟ موت کا خوف۔ ہاں، یہ ڈر کہ کہیں میری یہ مختصر سی زندگی چھن نہ جائے، زندگی کے چند دن کم نہ ہو جائیں۔ اور لیکچر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یہی موت کا خوف ہے جو انسانوں کو دوسروں کا حق مارنے، لالچ کا شکار ہونے اور یہاں تک کہ قتل و غارت پر اکساتا ہے۔ انسان اپنی اس عارضی زندگی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مصنف قرآنی رہنمائی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ نقطہ اجاگر کرتے ہیں کہ شیطان کا کام ہی انسانوں کو ڈرانا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں حالات کا اور مستقبل کا خوف بٹھا دے۔ لیکن جو سچے معاہد ہیں ان کے لیے ہدایت بہت واضح ہے کہ خدا کے سوا کسی انسان، کسی طاقت یا موت سے مت ڈرو۔ جس انسان کے دل میں خدا کی وحدانیت کا شعور جاگ جائے، وہاں سے دنیاوی خوف ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس فلسفے کو تاریخ کے آئینے میں پرکھیں تو فراہم کردہ مواد میں بہت سے حیران کن حقائق سامنے آتے ہیں۔ جی، مصنف تاریخی پس منظر کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابتدائی مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، سخت ترین مصائب برداشت کیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بعد میں آنے والی نسلوں نے ظلم کے سامنے وہ مزاحمت کیوں ترک کر دی؟ خاص طور پر بنی امیہ، معاویہ، یزید اور عبد الملک مروان کے ادوار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دور میں پورے معاشرے نے خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ کیا لوگ حقائق سے بے خبر تھے؟ لیکچر کے مطابق اس کا جواب نفی میں ہے۔ لوگ بے خبر نہیں تھے۔ تو پھر وجہ کیا تھی؟ ان کی خاموشی اور ظلم برداشت کرنے کی واحد وجہ وہ خوف تھا جو ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ اس ڈر نے ان کی سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے عبداللہ ابن عمر کا ایک انتہائی لرزہ خیز تاریخی واقعہ پیش کیا ہے۔ وہ واقعہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عبداللہ ابن عمر بیعت کے لیے حجاج کے پاس گئے تھے۔ جی، حجاج بن یوسف، جو اس وقت عبد الملک مروان کا گورنر تھا اور تاریخ میں اس کی پہچان ایک انتہائی ظالم شخص کی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ تک کیا تھا۔ بالکل،
اور عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت کا اس کے دربار میں جانا ہی ایک بہت بڑی بات تھی۔ مصنف اس واقعے کی کیا تفصیل بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب دل میں توحید کی بجائے صرف جان کا خوف ہو تو انسان کس پستی تک جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر محض اپنی جان بچانے اور چند ماہ مزید زندہ رہنے کی خاطر رات کے اندھیرے میں حجاج کے پاس بیعت کرنے پہنچے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ حجاج نے انہیں انتہائی حقارت سے دیکھا اور کہا کہ میرے ہاتھ تو ابھی مصروف ہیں، اور بیعت کے لیے اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ اور انہوں نے پاؤں چوم لیا؟ جی، عبداللہ ابن عمر نے اسی پاؤں کو چوم کر بیعت کر لی۔ یہ واقعہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے پیدا ہونے والی ذلت اور روحانی کمزوری کی یہ بدترین سطح ہے۔ مصنف کے نزدیک محض اس لیے کہ کچھ دن اور جیا جا سکے، ایک انسان کا ایسی ذلت برداشت کرنا خوف کی سب سے بھیانک شکل ہے۔ اسی تناظر میں مواد میں عبداللہ بن عباس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے علی، حسن اور حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا۔ جی، اور مصنف کی دلیل یہ ہے کہ یہ تاریخی حقائق ثابت کرتے ہیں کہ جب ڈر حاوی ہو جاتا ہے تو انسان سچ کا ساتھ دینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس رویے کو نمایاں کرنے کے لیے مصنف نے ائمہ کے کردار اور ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت تقابل ہے۔ ائمہ کی دعاؤں میں یہ کبھی نہیں ملتا کہ وہ خدا سے محض لمبی عمر مانگ رہے ہوں۔ ان کی دعا کا محور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں ایسی زندگی ملے جو خدا کی اطاعت میں گزرے۔ اور اگر زندگی شیطان کا اعلی کار بن جائے تو وہ موت کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ سوچنے کا بالکل ہی الٹ زاویہ ہے۔ ایک سچے موحد کے نزدیک ذلت کی زندگی سے وہ موت بہتر ہے جو حق کے راستے پر آئے۔ اور یہیں پر موت کا ڈر، جو ہر برائی کی جڑ ہے، مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو فکر ہی نہ رہے کہ اس کی زندگی چھن جائے گی تو دنیا کا کوئی ظالم اسے ڈرا نہیں سکتا۔ یہی وہ نظریاتی اور روحانی مضبوطی ہے جسے مصنف قرآنی واقعات کے ذریعے بھی ثابت کرتے ہیں۔ جنگ احد کا واقعہ اس کی ایک بہت ہی روشن مثال ہے۔ عمران کی آیات 172 اور 173 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جب مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ دشمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ مقصد تو ان کے دلوں میں خوف بٹھانا تھا، لیکن کیا وہ ڈر گئے؟ ان آیات کے مطابق ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مصنف یہاں یہ نقطہ قائم کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ڈرایا جاتا ہے، ایک توحید پرست کا یقین اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور خوف پر قابو پانے کے بعد لیکچر ایک اور انتہائی حساس موضوع کی طرف مڑتا ہے: انسانی رشتوں کی نوعیت۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ توحید معاشرے میں رشتوں کو دیکھنے کا پیمانہ مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ سنایا گیا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ توحید میں نظریاتی رشتے کی اہمیت خونی رشتے سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ واقعہ واقعی ایک بہت گہرا پہلو رکھتا ہے۔ سیلاب آ چکا ہے، پانی کی لہریں سب کچھ بہا کر لے جا رہی ہیں اور بیٹا ڈوب رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، لیکن بیٹے نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب بیٹا غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ وہ میرے خاندان کا حصہ تھا۔ اور وہاں سے خدا کی طرف سے جو جواب ملا، مصنف کے نزدیک وہ ایک ابدی اصول ہے۔ خدا نے فرمایا کہ وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ عمل کا برا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں خونی اور خاندانی رشتوں سے زیادہ اہمیت نظریاتی اور روحانی رشتوں کی ہے۔ ایک موحد اور ایک مشرک باپ بیٹا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ یہ ایک بہت واضح معیار ہے۔ توحید انسان کی پہچان اس کے خاندان سے نہیں بلکہ اس کے نظریے اور عمل سے کرتی ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کا خلاصہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ توحید کوئی کھوکھلا نعرہ نہیں ہے۔ جی، یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، انسان کو دنیاوی خوف سے آزاد کرتا ہے اور سچائی کے لیے ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اختتام پر میرے ذہن میں سوچنے کے لیے ایک نیا پہلو آ رہا ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر خوف انسان کو حق کا ساتھ دینے سے روکتا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ہمارے اندر موجود نامعلوم خوف دراصل ہماری روزمرہ کی زندگی میں چھپا ہوا شرک ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں شامل ڈر اس بات کا پیمانہ بن سکتا ہے کہ ہم حقیقت میں کتنے پکے موحد ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر واقعی ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس گہرے مطالعے کا حصہ بننے اور ان تمام پہلوؤں پر اتنی تفصیلی اور دلچسپ گفتگو کرنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ اس زبردست سیشن کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔